الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے سبق شروع ہوگا آپ کا سورہ مومن کی 17 نمبر آیت شریفہ سے آگے ملاحظہ کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذَا الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ قَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ استغفر اللہ وَأَنذِرْ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ڈر سنائیے ان لوگوں کو کافروں کو یوم العاصفۃ اس دن کا ڈر سنائیے اس دن کے بارے میں ان کو اطلاع دیجیے مطلع فرمائیے جو بہت قریب آنے والا دن ہے جو بہت ہی قریب ہے اذ القلوب جس وقت دل لد الحناجر وہ حنجرے میں پھپھڑے کا ابتدائی حصہ جو حلق جس کو ہم کہتے ہیں اس سے نیچے قوے کے نیچے والا حصہ حنجرہ کہلواتا ہے جس وقت دل حنجرے میں پھنس جائیں گے کاظمین سخت غم اور سخت دہشت کی وجہ سے ما للظالمین من حمیم تو جب ظالموں کا کوئی بھی یار نہ ہوگا ولا شفیع نہ کوئی سفارشی ہوگا یطاع کہ جس کی اطاعت کی جائے کہ جس کا کہنا مانا جائے الیاذ باللہ تعالیٰ پچھلے آیت برکہ میں فرمایا گیا تھا ان اللہ سریع الحساب اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہارا حساب لینے والا ہے تیاری کر لو قیامت آنے والی ہے وہ شخص جو دنیا سے جاتا ہے اس کے لیے یوں سمجھیے قیامت ایک تو اسی وقت آ جاتی ہے حقائق کھل کر اس کے سامنے آ جاتے ہیں وہ جنت میں جانے والا ہے یا جہنم کا ایندھن بننے والا رب ذوالجلال میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی سے فرماتے ہیں وَأَنذِرْهُمْ یا رسول ان کو ڈر سنائیے ان کو احساس دلائیے یوم العاصفۃ اس دن سے جو بہت قریب آنے والا دن ہے قیامت آنا اتنا یقینی ہے گویا آ ہی گئی یعنی بہت قریب ہے قیامت کا دن رب کریم فرماتے ہیں اذ القلوب لدى الحناجر جس وقت وہ دل حنجروں میں پھنس جائیں گے حلق میں آ کر اٹک جائیں گے اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ قاظم کہتے ہیں دل بھر جائے غم سے یا غصے سے یا دہشت سے اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کا تذکرہ فرماتا ہوا قرآن عظیم میں فرماتے ہیں والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس وہ غصے کو پی جاتے ہیں لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت فرماتا ہے قاظم جس سے دل بھر جائے خواہ وہ غصہ ہو خواہ وہ غم ہو خواہ وہ دہشت ہو قیامت کے دن دہشت کا یہ عالم ہوگا اپنی جان کے غم کی یہ حالت ہوگی رب کائنات کے روب و دبدبا کا یہ عالم ہوگا کہ دل اچھر کر حلق میں پھنس جائیں گے الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ نہ تو وہ باہر نکلیں گے کہ ان کی زندگی کی رگ ہی منقطع ہو جائے وہ مر جائیں نہ ہی نیچے جائیں گے کہ ان کو کوئی سکون میسر آ جائے یوں کہیے اب حلق میں حنجرے کے منہ میں پھنس کر سانس کو بند کر دیں گے اگر موت آنا ہوتی تو کبھی کی آ چکی ہوتی جس طرح ماہی بے آب مچھلی کو پانی سے نکال کر صحرا میں پھینک دیں جس طرح وہ بیچاری اچھلتی ہے ابھرتی ہے کئی فٹ زمین سے اوپر کو اچھلتی ابھرتی ہے اس سے کہیں بری حالت ان کافروں کی ہوگی جو تڑپیں گے اچھلیں گے ابھریں گے اس لیے کہ ان کی سانس روکی ہوئی ہوگی مچھلی کو تکلیف کم ہوتی ہے کہ اس کی تکلیف موت کی تکلیف ہوتی ہے کافر کو تکلیف موت کی نہیں بلکہ عذاب الہیہ کی تکلیف ہوگی جو موت سے کہیں بڑھ کر ہے پھر وہ مچھلی جس کے لیے میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے کہ ماہی بے آب وہ مچھلی جو پانی کے بغیر صحرا میں تڑپتی ہے اس کو صحرا میں پھینک دیا جائے دریا سے نکال کر تو اس کا تڑپنا اس کی تکلیف اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے
لیکن کافر کو موت آئے گی ہی نہیں، وہ تو موت کو پکارے گا کہیں مجھے موت آ جائے، میں مٹی ہو جاؤں، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، مگر اس کو موت آئے گی نہیں، وہ تڑپے گا، شدید تڑپے گا، ایک آدھ دن نہیں، میرا اللہ جانتا ہے کہ کب تک وہ اسی طرح تڑپتا رہے گا۔ یہ سزا الگ ہے معاذ اللہ جہنم کی سزا کے علاوہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم اس کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ آپ اپنی ناک کو پکڑ کر منہ کو بند کر کے تھوڑی دیر سانس روک کے دیکھیں حالت کیا ہوتی ہے، اور پھر اگر مستقل طور پر یہ عالم بنا دیا جائے، حالت ایسی کر دی جائے کہ حلق میں وہ دل پھنس جائے، وہ نہ نکلے نہ اگلے، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ سبحانہ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، قازمین داشت سے بھرے ہوئے، ما للظالمین من حمیم، اس وقت وہ چیخیں گے چلائیں گے۔ دنیا میں بڑے یار ہوا کرتے تھے، روپے پیسے کے ریل پیل تھی، دنیا میں ان کے پاس دولت کے انبار تھے، یاروں کی کثرت تھی، لوگ کہا کرتے تھے ہم تجھ پہ جان نچھاور کرنے کو تیار ہیں، سفارشیں بھی ان کی بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں، مگر میدان معاشر میں کوئی ان کا ساتھی ہوگا ہی نہیں۔ جگری یار بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے، وہ کیوں ساتھ چھوڑ جائیں گے؟ وہ بیچارے خود اس مصیبت میں مبتلا ہوں گے۔ کافروں کے کافر یار وہ تو خود اس مصیبت میں مبتلا، ان کا یار شیطان ان سے کہیں زیادہ عذاب میں مبتلا، پھر کون حمایتی ہوگا؟ بتوں کو کون پوچھے گا؟ وہ تو خود جہنم کا ایندھن بنے ہوئے ہوں گے، پھر ان کا کون سفارشی ہوگا؟ فرماتے ہیں ما للظالمین من حمیم، نہ تو ظالموں کا کوئی حمیم گرم سر دوست یار جگری یار، نہ کوئی ان کا ولا شفیع، نہ کوئی سفارشی ہوگا کہ یطاع، جس کی اطاعت کی جائے، جس کی سفارش کو مانا جائے، سفارشی ہوگا ہی نہیں۔ مانا تو تب جائے گا نا کوئی سفارش کرنے والا ہو، وہ تو خود مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوں گے کافر، وہ کیسے ایک دوسرے کی سفارش کر سکیں گے؟ وہ تو اپنی جان سے ہلکان ہو رہے ہوں گے، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، کافر تو تڑپ رہے ہوں گے، کون کسی کی سفارش کرے گا؟ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ ان کی یہ حالت ہوگی۔ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، لیکن ایمان والوں کے تو بہت سارے سفارشی ہوں گے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ کے نبی بھی سفارشی، دیگر انبیاء بھی سفارشی، ایمان والوں کے لیے علماء، صلحاء، شہداء، حفاظ قرآن، عابد، زاہد، یہ سارے کے سارے سفارشی، حتیٰ کہ ایمان والوں کی سفارش کرنے کے لیے حرم کعبہ بھی بےتاب ہوگا، حجر اسود بھی ان کے ایمان کی گواہی دے گا، قرآن بھی ان کا سفارشی بنے گا، رمضان بھی ان کا سفارشی بنے گا، حتیٰ کہ مسلمانوں کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بچپنے میں فوت ہو گئے تھے وہ بھی اپنے ماں باپ کے سفارشی بنیں گے۔ یہ سارے کے سارے ایسے سفارشی ہوں گے کہ جن کی گزارش کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار مقدس میں اپنی شان کریمی کے لائق قبول فرما لے گا، قبول فرما لے گا، لیکن کافروں کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی یار نہیں ہوگا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے یعلم، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ایک احساس دلایا جا رہا ہے، ایک احساس دلایا جا رہا ہے، یعلم، وہ اللہ جانتا ہے کس بات کو؟ خائنۃ الاعین، آنکھ کی خیانت کو بھی وہ جانتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض درجت میں ایک شخص حاضر ہوا تھا، اس سے اپنے جرم کا اقرار کیا تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے گناہ سرزد ہو گیا تھا، انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا تھا، یا رسول اللہ میں نے یہ جرم کیا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم اپنے رخ زیبہ دوسری طرف فرما لیا تھا، انہوں نے پھر اقرار جرم کیا، میرے کریم نے اراد فرماتے ہوئے چہرہ دوسری طرف کر لیا، انہوں نے پھر جرم کا اقرار کیا، میرے کریم نے چہرہ دوسری جانب گھما لیا، 4 مرتبہ رخ زیبہ کو دائیں بائیں گھمایا، پھر جب اس آدمی نے 5ویں مرتبہ اقرار کیا تو پھر میرے کریم نے سوال فرمایا تھا تو جانتا ہے یہ جرم کسے کہا جاتا ہے؟ پھر انہوں نے وضاحت کی تو میرے کریم آ کر ان کو رجم کرنے کا حکم دیا تھا۔ پھر صحابہ سے فرما لگے جب میں نے چہرہ ادھر کیا تھا تم میں کوئی بھی ایسا رجل رشید نہیں تھا، دانا سمجھدار، ایسا شخص اٹھتا اسے ایک طرف لے جاتا اور کہتا یار رسول اللہ کے دربار میں عرض کر کہ یا رسول اللہ رب کائنات سے معافی لے دیجیے، رب کائنات سے معافی لے دیجیے، میں سفارش کر دیتا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا۔
تم میں کوئی بھی نہیں اٹھا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ آنکھ سے اشارہ تھوڑا سا فرما دیتے، ہمیں تو منشا کا نہیں پتہ تھا نا کہ آپ کی منشا مبارک کیا ہے، آپ آنکھ سے تھوڑا سا اشارہ فرما دیتے۔ میرے کریم فرمائیں گے اللہ کا نبی آنکھ کی خیانت سے پاک ہے۔ وہ آنکھ کا اشارہ کرنا بھی خیانت کے زمرہ میں آتا ہے کہ ظاہراً کچھ اور کہہ رہا ہے، آنکھ سے اشارہ کچھ اور کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی سے آنکھ کی خیانت بھی سرزد نہیں ہوا کرتی، یہ بھی آنکھ کی خیانت ہے۔ اور چادر میں چھپ کر موبائل پر غلط چیزیں دیکھنا بھی آنکھ کی خیانت ہے۔ لوگوں سے تو چھپ جائے گا، تجھے نہیں دیکھے گا، نہ تیرا باپ، نہ تیری ماں، نہ تیری بہن، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا بھائی، لوگوں کے سامنے تو عابد و زاہد و متقی و پرہیزگار، اور چھپ کر تو ایسی چیزوں کو دیکھے، اور تیری نظر معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ شیطان کا تیر بن کر غیر عورتوں کو دیکھے تو اپنی آنکھ کی خیانت کرے۔ یاد رکھ تیرا رب تیری آنکھ کی خیانت سے واقف ہے۔ تو لوگوں سے چھپ سکتا ہے، اپنے رب سے نہیں چھپ سکتا۔ یہ ممکن نہیں ہے گناہ کرنا، غیروں کو دیکھنا، غیر محرم کو دیکھنا، معاذ اللہ تعالیٰ غلط چیزوں کو دیکھنا، آنکھوں سے غلط اشارہ کر کے کسی کو کچھ کہنا اور آنکھ سے کوئی اشارہ کرنا، یہ ساری چیزیں آنکھ کی خیانت ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے رب کائنات یعلم خائنۃ الاعین، رب کائنات تیری آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، جو چیزیں سینوں میں چھپی ہوئی ہیں رب سے وہ بھی پوشیدہ نہیں ہیں، وہ جانتا ہے، تیری حالت کو جانتا ہے، تیری کیفیات سے واقف ہے، اسے علم ہے تو کس کرتوت کا مالک ہے۔ اے کاش کہیں ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے، ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، کہیں اس چیز کا احساس ہو جائے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا کہ جو آپ کی نظر میں میری عزت کو برباد کر کے رکھ دے۔ اے کاش میں تنہائی میں سوچوں میں لوگوں سے تو ڈرتا تھا، اپنے رب سے کیوں نہیں ڈرتا؟ میں تنہائی میں بھی سوچوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جبھی تو میرے کریم آقا فرماتے ہیں وہ آنکھ جہنم کی آگ میں نہیں جلے گی جو آنکھ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کے خوف سے آنسو بہا چکی ہے۔ جس آنکھ میں رب کے خوف سے تنہائی میں بیٹھ کر گناہ کرنا جرم ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کر، اس کا خوف اپنے دل میں لا، تیری آنکھ میں آنسو آ جائے گا تو یقین کر لے کہ میرے کریم کے فرمانے کے مطابق تیری آنکھ جہنم کا ایندھن نہیں بنے گی۔ تنہائی میں بیٹھے تو اپنے رب کو یاد کر، گناہ نہ کر، وہ تیرا رب تیرے دل کی حالت سے بھی واقف ہے اور تیری آنکھ کی خیانت سے بھی۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ رب العزت جل وعلا فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن، حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔ معاذ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرمائے گا، زیادتی نہیں فرمائے گا، جس طرح قبل ازیں آپ سن چکے ہیں کہ رب کائنات ظلم نہیں فرماتا، رحم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے۔ کسی کو نہ کردہ گناہ کی سزا دینا ظلم ہے، اور کسی کی نیکی کو بلا وجہ برباد کر دینا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتا، وہ فیصلہ ناحق نہیں فرماتا، حق فرماتا ہے۔ یا قضی بالحق، وہ جو فیصلہ فرمائے گا حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا، جس میں کوئی بھی کوتاہی کا تصور بھی نہیں کہ اللہ ہے، اسے کیا ضرورت ہے فیصلوں میں غلطی کرنے کی۔ فرماتے ہیں والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور یہ بت، وہ کافروں بدبختوں جن کو تم پوجتے ہو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، ان میں جرت کب ہے فیصلہ کرنے کی؟ ان میں کب جرت ہے کوئی کام کرنے کی؟ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ زمین و آسمان کے انتظام میں کوئی دخل اندازی، ان کی جرت کیا ہے؟ اللہ ہے جو فیصلہ فرمانے والا ہے، یہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ وہ سمیع البصیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہ سننے والا بھی ہے اور ملاحظہ فرمانے والا بھی، دیکھنے والا بھی ہے، وہ جانتا ہے، تیری باتوں کو بھی سنتا ہے، تیری کرتوتوں کو بھی دیکھتا ہے، تیری آنکھ کی خیانت سے ہی واقف ہے، تیرے دل کی کیفیات سے بھی آشنا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کوئی کام کرنے سے پہلے غور کر لے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے،
کبھی غور کر لیں. میں کچھ کہنے سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر کوئی معاذ اللہ تعالیٰ غلط بول زبان سے نکالنے سے پہلے میں سوچ لوں میرا اللہ سن رہا ہے. میں کام کرنے سے پہلے غور کر لوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایک سادہ سی بات ہے, آپ میں 4-5 آدمی میرے گرد گرد کھڑے ہو جائیں, مجھے کہیں کہ شاہ جی آپ نماز پڑھ کے دکھاؤ. ہم آپ کی نماز دیکھ کر اپنی نماز کو درست کرنا چاہتے ہیں, تو میں اتنی احتیاط سے نماز پڑھوں گا کہ کہیں میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں جو خلاف شریعت مطہرہ ہو. یہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. ہاتھ بھی بہت اچھے طریقے سے باندھوں گا, کانوں تک ہاتھ اٹھاؤں گا تو بڑی احتیاط کے ساتھ. میرے بدن پہ کھجلی ہوگی بھی تو میں نہیں کروں گا کہ لوگ کیا کہیں گے, اس کو نماز نہیں پڑھنی آتی, کبھی دائیں ہاتھ لگاتا ہے, کبھی بائیں ہاتھ لگاتا ہے, کبھی کھجلی کرتا ہے, کبھی داڑھی کو ٹھیک کرتا ہے, کبھی سر کے دستار کو ٹھیک کرتا ہے, یہ نماز میں کیا کر رہا ہے. میں بڑی احتیاط سے نماز پڑھوں گا, 10-4 بندوں کو دکھانے کی خاطر بڑی احتیاط کروں گا. اے کاش کہ میں نماز پڑھتا ہوں یہ دیکھوں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں تنہائی میں نماز پڑھوں اور غور کروں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. لوگوں کی نظر سے تو میں چھپ سکتا ہوں, میرا اللہ تو میرے دل کی کیفیت سے بھی واقف ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ان اللہ هو السمیع البصیر, بے شک اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے, سننے والا بھی ہے, بصیر اور دیکھنے والا, ملاحظہ فرمانے والا ہے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم. اولم یسیروا, کیا ان لوگوں نے سیر نہیں کی ہے, گھوم پھر کر نہیں دیکھا, فی الارض زمین میں, فینظروا یہ دیکھتے, کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. یہ ساری چیزیں عبرت کی چیزیں ہیں. اس نیت کے ساتھ زمین میں سفر کرنا بھی عبادت ہے کہ میں گھوم پھر کر دیکھوں ان لوگوں کا انجام کیا ہوا تھا جو ہم سے پہلے ہوا کرتے تھے. آپ کا جی چاہے آپ جاتے ہیں, لاہور جاتے ہیں یا کسی جگہ جاتے ہیں, قلعہ دیکھتے ہیں. قلعہ بنایا کس نے تھا, اس کی چوڑی چکلی دیواریں, بنانے والا کون تھا, اس میں وہ ایک شیش محل بنا اور جس پر جو کہا جاتا ہے محاورتاً چڑیا پر نہیں مار سکتی, یعنی جس کی بہت سیکیورٹی تھی, بہت حفاظت کی جاتی تھی, کسی کی جرت نہیں تھی اندر قدم رکھنے کی. آج اس کو اپنے قدموں سے تم پائمال کر رہے ہوتے ہو. کدھر گئے وہ شہنشاہ, کہاں گئے وہ بادشاہ. میں نے نمرود کا محل دیکھا, عراق میں گیا بابل میں, میں نے نمرود کا وہ محل دیکھا, قلعہ دیکھا, بہت چوڑی چکلی دیواریں, بہت بلند و بالا. میں نے وہ مدائن میں نوشیروان کا قلعہ بھی دیکھا, کوئی غالباً کوئی 24-25 فٹ چوڑی چوڑی دیواریں ہیں, اور شاید اس کے دروازے کا میں صحیح تو اندازہ نہیں کر سکتا, شاید 100-125 فٹ اونچا دروازہ ہوگا اس کا. اتنا شاندار محل, اتنا شاندار محل کہ میں نے پڑھا کہ اس کو فتح کرتے ہوئے آگ لگ گئی تھی, لڑائی کے دوران آگ لگ گئی تھی, جو ان کے چلمنوں کے پردے تھے وہ جل گئے. محل میں جو پردے لگے ہوئے تھے جل گئے. مسلمانوں نے جلے ہوئے پردوں سے سونا نکالا تو 110 من سونا نکلا تھا. ایک بالشت کے قریب ان کے علم جھنڈے کا ٹکڑا, نوشیروان کے جھنڈے کا ٹکڑا, ایک بالشت حضرت علی کے حصہ میں آیا تھا, اور آپ نے 10,000 دینار میں فروخت کیا تھا. کہاں گئے وہ شہنشاہ, کہاں گئے وہ بادشاہ. اور کسرا کا تاج اتنا وزنی تھا, سونے ہیرے جواہرات کے جڑاؤ سے اسے اتنا مزین کیا گیا تھا, اور وہ تاج اتنا وزنی تھا کہ وہ بادشاہ اپنے سر پہ نہیں رکھ سکتا تھا. سونے کی زنجیروں میں اس کو مخصوص طریقے سے جگڑ کر چھت سے باندھا گیا تھا, اور بادشاہ کا تاج اس کے نیچے, بادشاہ بیٹھتا تو ایک مخصوص انداز میں اس کا وہ تاج اس کے سر کے اوپر آ کر اٹک جاتا تاکہ سر پر بوجھ نہ بنے, اس کو سر پر رکھا نہیں جا سکا تھا. کہاں گیا وہ سارے کا سارا کرو فرم, کدھر ہے وہ نمرود, کہاں ہے وہ جنت بنانے والا شداد, کہاں گیا فرعون انا ربکم الاعلی کہلوانے والا, کہاں ہے وہ مغرور و متکبر. ذرا ان کی حالتوں کو دیکھو
پھر اپنے آپ پر بھی غور کرو، کہاں وہ تھے اور کہاں تم ہو۔ فرماتا ہے اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں گھوم پھر کر ہی دیکھا، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ قوم عاد و سمود کی بستیاں، قوم لوط کی بستیاں ان لوگوں نے دیکھی تھیں۔ ملک شام کو سفر کے لیے جاتے تھے، راستے میں یہ بستیاں پڑتی تھیں، ان سے گزر کے جاتے تھے، وہ دیکھے کیسے ان کے کھنڈرات ہیں، کس طرح ان کو برباد کیا۔ رب کی فرماتا کانو ہم اشد منہم قوتاً، وہ ان سے زیادہ قوت والے تھے، زیادہ طاقت والے تھے، زیادہ مال و دولت والے تھے۔ قوتم و آثارا، ان کی قوت، ان کے آثار، ان کے نشانات، ان کا مال و دولت، ان کے جتھے، ان کی فوجیں، ان کے سارے کروفر ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھے۔ کانو ہم اشد منہم قوتا و آثارا فی الارض، زمین میں جو ان کے نشانات تھے کب سے، سوچیے ذرا، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، نمرود کا زمانہ، کھنڈرات آج بھی پائے جاتے ہیں۔ اب وہاں جا کے جو مٹی کی بنی ہوئی دیواریں ہیں نا، دیکھیں گے نا مٹی کی بنی ہوئی دیواریں، وہ میں دعویٰ نہیں کر سکتا، وہ 15 20 فٹ چوڑی دیواریں بنائی ہوئی ہیں قلعے کی، 15 20 فٹ۔ وہاں جا کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا عرصہ پہلے اتنی بڑی بڑی دیواریں کس طرح بن گئیں، اتنا اونچا مینارہ اس کے محل کا کیسے بن گیا، اتنے اونچے مکانات انہوں نے کیسے بنا لیے تھے۔ بندہ حیران رہ جاتا ہے، شاید یہ بنانے میں کتنا عرصہ درکار کیا ہوا ہوگا، کتنے لوگوں کی جانیں گئی ہوں گی وہ بنانے میں، مگر کیا وہ بنانے والے بچ سکے؟ یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت نے تمہیں آن پکڑنا ہے اگرچہ خود کو کتنے بھی مضبوط قلعوں میں بند کر لو۔ رب کائن فرماتا ہے انہوں نے دیکھا ہے ان کو، وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، زیادہ قوت والے تھے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو ان کو ان کے رب نے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا۔ سزا دینے کا بھی کیسا انوکھا طریقہ۔ نمرود بہت بڑا بادشاہ تھا، اپنے آپ کو کہلوانے والا بہت بڑا بادشاہ۔ مجھے کسی شخص نے، میں نہیں جانتا یہ حقیقت ہے کہ نہیں حقیقت، شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں سفر پہ جا رہا تھا تو میرے ساتھ بیٹھے ایک آدمی نے، وہ کشمیر کو میں جا رہا تھا نا کل پرسوں، ایک کو شکل دکھائی، ڈھانچہ تھا، کہنے لگا نمرود کی بیوی کا یہ ڈھانچہ ملا ہے بابل سے، اور شاید کتنے ملین ڈالر کا سونا اس کو پہنایا گیا تھا، اس کی لاش سے اتنے ڈالر کا سونا وہ اس کی لاش کے ساتھ نکلا ہے۔ وہ گویا بادشاہ کی، کیا رب، خود کو رب کہلواتا تھا نا، نمرود خدا کہلواتا تھا، اس کی بیوی تھی، نہیں جانتے کہ کتنا سونا اس کے ساتھ دفن کیا گیا، تو کیا وہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا سکا؟ کچھ بھی نہیں کر سکا، بجائے خود شاید وہ جہنم کی آگ بن کر اس کو جلاتا ہوگا۔ حقیقت سے تو اللہ میرا واقف ہے۔ ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اور خود نمرود کو مچھر سے مروا دیا تھا، فرماتا ہے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش پہ پکڑ لیا اللہ نے۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی طاقت تو بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ وہ تو اپنے آپ کو مچھر سے بھی نہیں بچا سکا تھا، ایک لنگڑے مچھر کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ تو نے نمرود کو ہلاک کرنا ہے۔ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، پھر ان کو اللہ سے کوئی بھی بچانے والا نہیں تھا، ممکن ہی نہیں تھا۔ ان کے حالات کو دیکھو، پڑھو، سنو اور عبرت حاصل کرو۔ کوئی ایسا کام نہ کرو جو اللہ کی نافرمانی میں تم سے سرزد ہو جاؤ، سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول کی غلامی کا پٹا گردن میں سجا لو، پھر کیا ہوگا؟ رب کائنات کی رحمتیں تمہارے شامل حال ہو جائیں گی، پھر تمہاری قبر جہنم کا گھڑا نہیں جنت کا باغ بنا دی جائے گی، پھر تمہیں قیامت کے دن ذیل و رسوا نہیں کیا جائے گا، عزت و عظمت کا تاج تمہارے سر پر سجا دیا جائے گا، پھر تمہیں اس جنت پہ رکھا جائے گا کہ جس کی نعمتیں کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ رب کائنات جل وعلا ہمیں حقائق کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔